دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ دعا تقدیر کا ایک ایک حرف بدل سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ رب فرماتا ہے سورہ غفار کی آیات 60 میں، اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ ہاں، انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بے شک وہ کسی من پسند شخص کے واپس آنے کا ہو یا کسی پرانی دعا کے قبول ہونے کا ہو، ہر وقت انتظار رہتا ہے۔ ذرا سا دستک ہوتی ہے تو فوراً دروازے کی طرف بھاگتے ہو کہ کہیں اس دعا کا جواب تو نہیں آ گیا جو اتنے سالوں سے مانگ رہے۔ ایک بات یاد رکھنا، وہ رب تمہارے یقین، صبر، انتظار کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ اس سب کا پھل وہ ضرور دیتا ہے اور بہت خوبصورت بنا کے عطا کرتا ہے۔ سورہ طور میں رب فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ یاد رکھو اس رب نے تمہاری فریاد ضائع نہیں کی، سنبھال رکھی ہے۔ بس کچھ وقت کی بات ہے اور کچھ اس کی حکمتوں کی۔ یہ دیری تو بس اس کی طرف سے حفاظت ہے، بہترین وقت پہ وہ کن فرمائے گا۔ یقین رکھو اس رب کی طاقت پہ۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اب صبر کی انتہا پر ہو اور اب بہت تھک چکے ہو معجزوں کی انتظار میں، مگر یقین رکھو اللہ نے تمہاری دعائیں سن لی ہیں اور اب بہت جلد تمہارے لیے معجزے ہونے والے ہیں۔ بس تم صبر کر لو اور یقین کرو، جو تم نے مانگا ہے اللہ بہترین کر کے بہترین وقت پر نوازے گا۔ بس مایوس نہیں ہونا، وہ رب القدیر ہے۔ تم لوگوں سے کیوں پوچھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی یا نہیں؟ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ تمہارے بہت قریب ہے اور دعا کو قبول کرتا ہے۔ پھر کس بات کا خوف، کس بات کا شک؟ بس یقین کے ساتھ مانگتے جاؤ اور ممکن اور ناممکن کی جنگ میں نہ پڑو، کیونکہ اللہ کے لیے بھلا کچھ ناممکن ہو بھی سکتا ہے۔ جس اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، جس رب نے حضرت مریم کو بن باپ کی اولاد سے نواز دیا، ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، پھر بھلا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں حل نہیں ہوں گی؟ وہ ناممکن ہے۔ میں سچ بتاؤں تو ایک مسئلہ آپ کے یقین کا ہے، آپ کو یقین ہی نہیں، اور دوسرا آپ کی کوشش اور عبادت میں کمی، دعا میں کمی ہے۔ اللہ سے اچھا گمان لگائے، یقین کرے، دعائیں کرے۔ آپ یہ 3 چیز فالو کر کے تو دیکھیں اور ساتھ میں استغفر اللہ خوب پڑھیں، آپ کے لیے معجزے ہی معجزے ہوں گے۔ ہو سکے تو تہجد بھی پڑھیں، کیونکہ یہ تو معجزوں کی نماز ہے۔ تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہے، کچھ دیر کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے بہت ہی زیادہ تم سے، تبھی تو وہ اپنے قریب سے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا ہے یا شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے، توکل کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلدی ہی اللہ تمہاری زندگی میں آسانی لا رہا ہے۔ جب تک اللہ فیصلہ نہیں کرتا تم دعا مانگنا مت چھوڑنا۔ شاید تمہارا صبر، تمہاری یقین، تمہاری دعاؤں میں رونا تڑپنا اللہ کو راضی کر رہا ہو، شاید اس لیے وہ دل سے دعا کا خیال نہیں جا رہا ہو۔ تم اتنا صبر کر رہے ہو تو ضرور تمہیں اس کا صلہ ملے گا۔ اللہ تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا، تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ اس نے ہی تو تمہیں اس راہ پر لا کر کھڑا کیا ہے، تو وہ ضرور تمہیں
عطا کرے گا۔ جب اللہ کو کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو اور اس کی محبت پہ بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تو اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی وہ پہلے سے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اس سے مناتے رہو۔ کیا پتہ تمہارا منانا اللہ کو کتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے۔